جگہ میں نے پانی میں اتر کے اس کا ڈپ چیک کیا تھا. UAE میں چونکہ مندر بنا ہے، اس تعمیر کے بعد یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو لائیو بھی کرنا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بٹوین یو اینڈ می کے ساتھ فرخ علی شائق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی، پہلے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ اب ہماری دنیا میں اس میں کسی مذہب، ذات، ملک، شہر، زبان کی کسی قسم کی بھی آپ وہ نہیں رکھ سکتے کہ جی یہ لوگ زیادہ توہمات پر یقین رکھتے ہیں یا فلاں کنٹری کے، فلاں شہر کے، فلاں مذہب کے. سب لوگ، سب انسان ایک ساتھ ایک ہی جیسی سوچ لے کر چل رہے ہیں اور توہم پرستی کی حد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہیں. آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی میں پہلے ٹاپک بتا دوں کہ ٹاپک یہ تھا کہ دبئی اور شارجہ میں UAE میں بارشیں ہوئی ہیں حالیہ دنوں میں، پچھلے دنوں میں، اور اس کی وجہ سے کچھ جگہوں پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا، کچھ نقصان بھی ہوا. بہت سارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ USA ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ UAE ہے یا انڈیا ہے، ہر کنٹری میں. لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کو لے کر مختلف قسم کی لوگوں نے رائے دی، فتوے دیے اور اپنی اپنی جو ہے نا انہوں نے بولیوں میں UAE میں ہونے والے اس پرابلم کو لے کر اور جو باتیں کی وہ مضحکہ خیز تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں انسانوں کے توہم پرست ہونے کا بھی پتہ چلا. سو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے جو صاحب ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمیشہ ہماری ڈسکشن ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. شاہ جی، جعفر شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا الا البلاغ. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے. توہم پرستی جو ہے وہ بہت ہی پرانا شیوا ہے انسانوں کا. بیسیکلی انسان جس چیز سے ڈر جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ توہم جو ہے وہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. پہلے دن سے لے کر آج تک انسان جس چیز سے ڈرا ہے اس چیز کے اوپر توہم پرستی کرنی شروع کر دی. یعنی کہ ایک ایسی چیز کی پرست شروع ہو جاتی ہے جس چیز سے انسان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں کی بات اگر ہم کریں تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ریگستان کے اندر بارش ہوئی اور جہاں پہ 2-2 سال بارش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ایک مہینے میں 2 دفعہ اور اتنی کیٹاسٹروفک قسم کی بارش ہوئی کہ کچھ لوگ تو بہت زیادہ پینلائزڈ ہو گئے. لاکھوں گاڑیاں سڑک کے اوپر جو ہیں وہ ان کے انجن خراب ہو گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ کاروبار میں لوگوں کو نقصان ہوا. لوگوں کے شاپس کے اندر پانی گھس گیا. میں نے مسجدوں کے اندر پانی گھسا ہوا دیکھا. جی. اور ایک ریگستان کے اندر اس طریقے سے بارش ہونا I think it's a very rare thing to watch. It's a very strange thing to watch. اچھا، کہتے ہیں شاہ جی یہ پورے ایک سال کی بارش، پتہ نہیں کتنے ملی میٹر وہ بتا رہے تھے، جو پورے ایک سال کی انہوں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ UAE میں وہ ایک سال میں جتنی بارش ہوتی ہے وہ ایک دن میں ہوئی. ایک تو میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں بتاؤں کہ میں خود ایک جگہ میں نے پانی میں اتر کے اس کا ڈپ چیک کیا تو روڈ کے اوپر میرے جو کیا کہتے ہیں ویسٹ سے اوپر پانی تھا. اور یہ تیسرا یا چوتھا دن تھا بارش کا. ابھی جو اس کی ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن بارش، اتنی بارش کا ہونا، میں بار بار وہی جملہ کہے جا رہا ہوں، جس کو سمجھ سکتا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ ریگستان میں اتنی بارش کا ہونا بہت ہی زیادہ ریئر ہے. شاہ جی ماشاءاللہ، آپ تو 6 فٹ 2 انچ کے ہیں، تو آپ کے یہاں تک تھا جو 5 فٹ 4 انچ 6 انچ کے ہیں ان کے تو سر سے بہت سارے لوگ ایسے ہوا. شارجہ میں ہم نے سنا کہ I heard that. I'm not sure what, so I'm not going to say it because ہم نے اس کو لائیو بھی کرنا. So we shouldn't say, but there have been so many mishaps due to this rain. So اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. نیچرل فینومینا ہے یہ، تو اس کو تو انشورنس بھی کور نہیں کرتی. اچھا، اس کو انشورنس کور نہیں کرتی؟ نہیں. اوہ، یہ تو پھر بہت زیادہ نقصان ہے. ہاں جی، نقصان تو ایک الگ چیز ہے. ابھی تک تو میں ایسی بات سے ہی نہیں نکل پایا کہ بارش ہوئی
وہ بھی اتنی, وہ بھی ریگستان. ریگستان. اچھا شاہ جی, جو بات ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ مسلمان حضرات, ہم مسلمان حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے میں چونکہ مندر بنا ہے, آپ کو پتا ہوگا نئے مندر کی ابھی تعمیر ہوئی, اس کا افتتاح بھی ہوا, اور اس تعمیر کے بعد یہ اللہ کا عذاب, مطلب دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے تمام معاملات کو اپنے حساب سے دیکھ کے چلتا ہے. کسی کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے, لیکن آن اے لارجر پرسپیکٹو کیونکہ اب مسلمانوں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی ہیں الحمدللہ. اب مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, سمجھدار ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, سب سے پہلے تو قرآن شریف پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری ریلیجیس بکس پڑھتے ہیں. They have a very open mind related to the religion. اور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ انسان کی نیچر, انسان کے جسم اور اس کی جو سوچ ہے اس سے قریب ترین ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. اس لیے وہ بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں, جتنا کہ وہ اسلام کو جانتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ اپنی باڈی سے, اپنی روح سے, اپنی فیلنگ سے اپنے مذہب کو ریلیٹ کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ کم لوگوں کی ایسی سوچ ہو سکتی ہے. ایک لارجر پرسپیکٹو آف آور پیپل who are actually the voice of Islam, I don't think they think like this. شاہ جی ایسے آپ بھی چاند کے اندر ڈھونڈتے ہیں اللہ لکھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا نہیں, اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی, کیونکہ چاند جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اس کے اندر ایک سرٹن طریقے سے روشنی آتی ہے اور ایک سرٹن طریقے سے اس کی روشنی کٹتی رہتی ہے, اور ایک دن آتا ہے جب چاند بالکل کم روشنی ہوتی ہے اور اس کے اگلے دن سے پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک نیچرل طریقے سے اس کی روشنی آ رہی ہے. اب اس کو آپ کاٹ پیٹ کے اس طریقے سے کچھ بھی کر دیں تو وہ ایک کسی بھی ریلیجیس فگر کی محبت کا تو جذبہ تو ایکسپریس کر سکتا ہے, لیکن ریالٹی کے اوپر وہ بیس نہیں کر سکتا. آپ کے کبھی تربوز میں سے کچھ لکھا ہوا نکلا ہو, روٹی پر لکھا گیا ہو, پراٹھے پر؟ ہاں جی, وہ تبھی ہو سکتا ہے جب میں نے تربوز کو کاٹ کے چھوٹے ہوتے ہوئے اور اس میں کچھ رکھ دیا ہو اور پھر اس کو ایلفی کر دیا ہو اور وہ واپس اس کی جڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بڑا ہو کے وہ کچھ اس میں سے نکل آیا. اوکے, یہ ایک پراپر ٹیکنیک ہے. جی, یہ کوئی طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے, ادروائز پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ کوئی اتنا جس نام کی آپ ہمارے پروفٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ نام کسی تربوز میں سے نکل آئے تو وہ اس تربوز کے لیے خاص بات ہوگی, ان کے لیے تو کوئی خاص بات ہوگی. تو شاہ جی ابھی ہم واپس آتے ہیں ادھر ہی بارشوں کی طرف ہی. ہم لوگ تو آپ نے کہا کہ ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہے اپنی سوچ کے مطابق, لیکن کیا اس سے اس مذہب کی دل آزاری نہیں ہوتی؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ مذہب کو جانتے ہیں, جو لوگ مذہب کو اپروچ کرتے ہیں when they have a question اور وہ اس سوال کا جواب مذہب سے لیتے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے. They feel very less about their religion. That because of building ایک عمارت کے بننے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے پروفٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو you have to live with harmony with other religions also. بالکل. So this is a very important aspect of our social life. اور دبئی یا یو اے خاص طور پہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس اسٹیٹ کے اندر انہوں نے پریکٹیکلی بتایا ہے گورنمنٹ نے کہ ایک ماڈرن اسلامک کنٹری کیسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر ریلیٹ کریں تو آپ کو یہاں پہ اذان کی آواز بھی آئے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نماز پڑھنی, آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھنی تو آپ کے سر پر ڈنڈا بھی کوئی نہیں مارے گا. بالکل ایسے ہی. You are protected, extremely protected in practicing of what you believe in, whether you believe in Islam or if you don't believe Islam. لیکن اسلام کو پریکٹس کرنے والے لوگ اپنی پریکٹس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, بجائے یہ توہم پرستی کر کے یا کسی غلط چیز کے اوپر الزام لگا کے اس کو وہ
لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے، ریلیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے مثال رکھی مدینہ، جی جس پر اکثر بات ہوتی ہے پاکستان کے لوگ بھی مدینے کی ریاست قائم کرنے کا. تو مدینے کی ریاست کی جو بیس تھی وہ یہی تھی کہ تمام مذاہب برابری پر ایک ساتھ رہیں گے. اور مجھے جہاں تک انفارمیشن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت گاہیں بھی بننے پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، مدینے میں بالکل بھی نہیں لگائی تھی، بلکہ بنی تھی ان کے دور میں بھی. تو یہ کانسیپٹ کہاں سے لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ یو اے ای کی سرزمین پر آپ جو ہے نا وہ مندر نہیں بنے گا اور ساری. اب تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کسی کی سوچ ہو سکتی ہے. یو اے کی سرزمین جو ہے وہ کے اندر کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی صرف سوچ ہی رکھ سکتا ہے. وہ بھی سوچ بھی رکھنے والا شاید خود اس زمین پہ نہ رہے زیادہ عرصے. بالکل مطلب یہ دنیا کی واحد کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ مذاہب کے لوگ، سب سے زیادہ کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ اور کتنے اچھے اور ہارمونی سے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا بارڈر ہے اور اربوں خربوں روپے کے وہ لوگ بجٹ اپنے ڈیفنس کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یو اے کے اندر انڈین اور پاکستان سیم کمرے میں رہتے ہیں اور بیسٹ فرینڈز ہیں. بیسٹ فرینڈ ہیں. مطلب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانی اور پاکستانی کی شاید اتنی نہیں بنتی ہوگی جتنی پاکستانی اور انڈیا کی، جو انڈین لوگ ہیں ان کی. مطلب میرے اپنے بڑے اچھے انڈین دوست ہیں، میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، ہر طرح کی نیشنلٹی کے. اور اسی طرح انڈینز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بیسٹ فرینڈز کی طرح رہتے ہیں. پھر بھی کہیں نہ کہیں اس قسم کی اب وہ اس کی بات یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ سوشل میڈیا پر بیسیکلی ہیٹریڈ کو سپریڈ کرنے بہت آسان ہے، محبت کو پھیلانا مشکل ہے، نفرت کو پھیلانا ہے بہت آسان. ٹھیک ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو برابری میں قائم رکھنے کے لیے ہی قانون بنا ہے. What is the reason of the law in the world? لا اور لا ابائڈنگ اور لا کو مینٹین کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ ان دو چیزوں کے بیچ میں ہارمونی پیدا ہو سکے. ادروائز آپ کو لا کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ہر کوئی خود ہی ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے کرے گا تو قانون کی ضرورت ہی نہیں. آپ چپ ڈال دو ایک انسان کے اندر کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اگر یہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا ہی کرتا اچھے کاموں کے ساتھ، شیطان کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن مقصد صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ ہیٹریڈ کو ہمارا مذہب، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ خود ریپیل کرتا ہے. ہیٹریڈ کے وائبس بہت نیگیٹو ہیں. آج کے دور میں جب انسان اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہے، اتنا زیادہ ٹینشن میں ہے، اتنے زیادہ مشکلات میں ہے، اس کے اندر اس کو سوائے پازیٹیو وائبس کے اور کچھ نہیں چاہیے. جو ٹائم اس کو گدھے کی طرح کام کرنے کے بعد فری ٹائم ملتا ہے، اس کے اندر اس کو صرف ریفریشمنٹ چاہیے، اس کو سکون چاہیے اپنی زندگی کے اندر. وہ کسی بھی قسم کی ان فالتو قسم کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرے گا. تبھی یہ باتیں سوشل میڈیا پہ اٹھتی تو ہیں لیکن بہت ہی جلد دفن ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی اور میرے جیسے لوگ اب اس دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ پازیٹیوٹی اور محبت کو پروموٹ کرتے ہیں، نہ کہ ہیٹریڈ کو. بالکل ایسے ہی شاید اصل میں یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پر یہ جو خبریں اس طرح کی لوگ اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے نا، تو ان کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ یا ویڈیوز جتنے بھی آپ اگر غور میں نے کیا غور تو ان کے 70% سے 80% ویڈیوز ہندوؤں کے ہی ریلیٹڈ چل رہے تھے. مطلب ان کے میوزک، ان کے ایکٹرز، ان کے ڈائلاگز، ان کی موویز. اور پھر جب ایسی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہی ہیٹر نظر آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہمارے ایک کامیڈین تھے عمر شریف صاحب، کہتے تھے کہ پورے دن جمعے والے دن جو ہیں وہ ہم آزادی کشمیر کی اور ہندوستان کے خلاف کے نعرے لگاتے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد انڈین فلم گھر لے جا کے دیکھ لیتے ہیں. سو یہ جو ہمارا یہ جو ڈیول سٹینڈرڈ ہے اس کو اب ہمیں ختم کرنا ہے. اب یہ چیزیں چھپی نہیں ہیں، اب یہ چیزیں بہت ہی آسانی سے کلیئر ہو سکتی ہیں، نظر آ سکتی ہیں. مطلب اٹس ویری کامن کہ ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور ہمیں خود بارڈر کو توڑ کے سب سے پہلے تو اپنے ذات کے بارڈر کو توڑنا. بالکل ٹھیک ہے، دیوار کا بارڈر تو بعد میں توڑے گا، انسان اپنے دل کا بارڈر توڑے گا. ریلیجن وائز وی ہیو ٹو اوپن اپ. ہماری لمیٹیشنز کا ہمیں پتہ ہے. میں
with all due respect to our boundary of our religion, बहैसियत मुसलमान, उनके अंदर रहते हुए हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि कर सकते हैं, जिससे मजीद लोग हमारे अमल से अट्रैक्ट होके हमारी अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा शाह जी, ये तो हो गई जो भी हमने बारिश के हवाले से, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जिसे हम अपने ऊपर वहम के तौर पर की होती हैं, और आप क्या समझते हैं कि उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, जब इंसान एक वीक मोमेंट में जाएगा, जब इंसान एक कमजोर, अपने आप को कमजोर महसूस करेगा, तो जैसे पहले भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि कमजोर, जब इंसान की सोच के अंदर कमजोरी आ जाती है, जब उसके बिलीफ के अंदर कमजोरी आ जाती है और वो अपने आप को एक कमजोर जगह पे महसूस करता है, उस वक्त उसके इम्तिहान का वक्त होता है। वही लम्हा है जिस लम्हे के लिए वो तख्लीक किया गया है कि जब तुम इस सिचुएशन में आओगे, तब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम कौन सा फैसला करते हो, जिसके लिए अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत दी हुई है कि तुम जो करना चाहते हो करो, जो मेरा बंदा होगा वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। ये हर चीज उसकी के बहकावे से रिलेटेड है, क्योंकि बुराई का असल जद शैतान ही है। अगर शैतान नहीं है तो फिर बुराई नहीं, बुराई है ही। आदम के वो फल खाने से लेकर आज तक जितनी बुराई इस इंसान की दुनिया के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ शैतान ही उसका मुजिब है। तो मैं करूं, आप करें, ये सब लोग मिलके करें, हम सब मिलके करें, या हम में से कोई भी ना करे, तो आप उसी को हरा रहे होंगे। एक इसका छोटा सा मेरे पास एक ऐसा चीज है जिसको आप प्रैक्टिस करके इससे दूर हो सकते हैं। मैं इससे किसी हद तक अपने आप को दूर समझता हूं। आप हर वक्त अपने आप को हालत जंग में महसूस करें। कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कमिंग इवेंट इन योर लाइफ, चाहे वो आपकी ऑफिस में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके रास्ते में हो, चाहे वो आपके खाने खाने के दौरान हो, आप कुछ भी कर रहे हैं, हर वक्त अपने आप को शैतान से मोहतात रखें। अगर आपके जहन में कोई भी नेगेटिविटी आती है और आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड भी हो जाते हैं और शैतान का कभी कभी ख्याल भी नहीं आता जहन में, किसी और इंसान के थ्रू वो ऐसा वार करता है आपके ऊपर कि आपको उस इंसान से नफरत हो जाती है। शैतान के बारे में सोचने का ख्याल बाद में आता है जब आप कोई भी गलत एक्शन कर चुके होते हैं। उस वक्त आपने अपने आप को संभालना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर हम लोग गलत काम करने के बाद सोचते होते हैं आप कितना, और मैंने उस इंसान के साथ कितनी ज्यादती कर दी, किसी के साथ ज्यादती की, किसी की दिल आजारी कर दी, किसी की हद तक इज्जत कर दी, किसी की इंसल्ट कर दी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अगर एक दफा सोच लेता तो शायद मेरे मुंह से ये अल्फाज ना निकलते। अगर मैं ये फैक्ट मेरे सामने होता तो मैं ये ना करता। वो फैक्ट आपके सामने हो या ना हो, आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपने हर चीज को सोचे समझे बगैर मुंह से लफ्ज नहीं निकालना और झूठ बोलना छोड़ें। वाह। तो नाज़रीन, आज हम यहीं पर अपनी बात को खत्म करते हैं इस एक छोटी सी बात के साथ कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस जमीन पर जो भेजा है वो एक आजमाइश है। और जैसे अभी शाह जी कह रहे थे कि हर लम्हा आप जंग के लिए, उस आजमाइश के लिए तैयार रहें। और कोविड से लेकर और जितने और भी इतने सारे वाकयात हैं जिसमें रंग, नस्ल, मजहब, इन सब चीजों से बिल्कुल इस इम्तियाज से हटकर अल्लाह ताला सबके लिए वो आजमाइश, वो मुसीबत, जो भी आप समझे, वो सबके लिए होती है। तो इस तरह से किसी की दिल आजारी, किसी मजहब की, किसी कौम की, किसी कंट्री की दिल आजारी करने से कोशिश करें कि आप एहतराज करें, आप इससे बचें, ताकि हमारा मजहब या कोई मजहब दुनिया का ऐसा नहीं है जो आपको बुराई का दर्श देता हो। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो किसी को तकलीफ देने के लिए कहता हो। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो बुरे कामों के लिए आपको बोलता हो। तो इसलिए आप हर मजहब का एहतराम करें। सेटनिज्म पे हमारा एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, शाह जी ने अभी बताया। उस पर इंशाल्लाह अभी हम और भी प्रोग्राम्स करेंगे। तो सेटनिज्म से हटकर, बिल्कुल ठीक कहा शाह जी ने, इससे हटकर जितने भी मज़ाहब हैं,
ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے جتنے بھی اعتقاد ہیں، جو بھی ان کے عقیدے ہیں، ان کا احترام کریں تاکہ وہ بھی آپ کے عقیدوں کا احترام کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔